السلام علیکم صاحبو، کتابوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایک اور سلسلہ آپ کے گوش گزار ابن شاہ نے کہا تھا کہ ملکوں ملکوں، شہروں شہروں، کیسا کیسا دیکھا چاند، ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی، ہر ایک چاند کا نیا روپ۔ آج جس کتاب پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست اور جو آج کل کافی عرصے سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں، ان کی کتاب ہے ملکوں ملکوں دیکھا چاند۔ میں بات کر رہا ہوں طارق مرزا صاحب کی۔ ابھی وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بڑی محبت کے ساتھ کتاب اپنی پیش کی۔ طارق مرزا بہت ہی اچھی نثر لکھنے والے اور زود کو بہت زیادہ لکھنے والے، ان کی اس سے پہلے 4 کتابیں ہیں جس میں سفر عشق، یہ حجاز مقدس کا سفر ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کتاب کیا لکھی، عشق الہی اور اس کے رسول میں کلیجہ نکال کر رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب دلی جذبات، عشق رسول اور عشق الہی کی نہایت اعلیٰ عکاسی ہے، یہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے ان کی کتاب پہ لکھا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے افسانوں کا مجموعہ تلاش راہ کے نام سے آیا، یہ ان کی دوسری کتاب تھی۔ پھر خوشبو کا سفر، یہ بھی ایک سفر نامہ تھا۔ اور دنیا رنگ رنگیلی، اچھا یہ بھی ایک سفر نامہ ہے، سفر کی روداد ہے۔ اور یہ جو ہے ملکوں ملکوں دیکھا چاند، میں ان کا تعارف بھی کرا دوں۔ اور طارق بھائی فیس بک پہ بھی موجود ہیں اور ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، آج بھی کافی دیر ان سے بات ہوئی۔ تو حال حوال لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، تو بتانے لگے کہ وہ آج کل علامہ اقبال پہ کام کر رہے ہیں، کہ ان کے ہاں جو ایک غیرت اور حمیت کا ایک مسلمانوں کے لیے ایک جو جذبہ تھا اور جو ایک خودی کا وہ درس دیتے تھے، اس حوالے سے وہ بڑی اہم چیزیں میں نے پڑھی ہیں اور میں نے کافی بکس پڑھ چکا ہوں اقبال کے بارے میں۔ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ میں ایک کتاب لکھوں، کہ جو ہم مسلمان جو ایک وقت تھا کہ اپنی غیرت اور حمیت اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، اور اب یہ حالات ہو گئے ہیں جیسے آپ کے سامنے حالات کے مسلمانوں کی کیا حالات ہیں اور کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو خیر ہمیں اس کتاب کا بڑی شدت سے انتظار ہوگا، اور اقبال پہ جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کام ہوا ہے وہ کم ہے، اسے اقبال پہ تو کئی دروازے کھلتے ہیں، اور ان کی جو نظمیں ہیں اور ان کا جو کلام ہے، پھر ان کی جو نثری کتابیں بھی ہیں وہ بھی کمال ہیں۔ اور اقبال کا جو نظریہ معیشت ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے اور کمال ہے، اور اس کے علاوہ خودی کا جو بار بار درس دیتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ابھی جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، ملکوں ملکوں دیکھا چاند، یہ اسکینڈینیوین کنٹری جن میں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے کا سفر نامہ ہے، اور قطر بھی اس میں شامل ہے کیونکہ قطر سے وہ پہلے قطر میں گئے تھے اور قطر سے وہاں پھر آگے ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، یہ جو سویڈن جو یورپ کے اس طرف جن کو ناروینجین اور یہ فلائی اسٹیٹ ہیں جن کو کہا جاتا ہے، اور بڑی حقیقت میں بڑی کمال کے یہ ملک ہیں۔ اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی کافی ضخیم کتاب ہے، اور ان کی کتابیں سنگ میل پبلیکیشن والے چھاپتے ہیں، جو ان کا چھاپنے کا خوبصورت انداز بھی ہے، آپ کو یہ کتاب سنگ میل سے مل سکتی ہے، اور بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس میں صرف سفر نامے ہی نہیں، بہت ساری اور باتیں ہیں جو آپ پڑھ کے انجوائے کریں گے۔ اور طارق بھائی کے ہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ لکھتے ہیں اور اپنے سفر کی رودات لکھتے ہیں، سیاحت نامہ کہہ لیں، سفر نامہ تو میں نہیں کہوں گا، اسے سیاحت نامہ کہوں گا، باقاعدہ وہ سیاحت کرنے جاتے ہیں۔ تو جس طرح اختر ممونکا صاحب نے پیرس 105 کلومیٹر لکھی تھی سیاحت نامہ، تو جو سیر و سیاحت کرنے جاتے ہیں وہ اس کو سیاحت نامہ کہنا چاہیے۔ سفر تو ہم روز کرتے ہیں،
اور سفر تو آپ کو پتہ ہے تکلیف کا نام ہے، انگریزی میں بھی چاہے اردو میں بھی ہو، سفر ہی کرتا ہے بندہ. تو جو سیاحت کرنے جاتے ہیں وہ جب لکھتے ہیں، اور جیسا طارق مرزا صاحب نے لکھا، تو آپ یقین کریں کہ بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. اور اتنی یعنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ منظرناموں کو اور ارد گرد کے ماحول کو اور جس طرح ڈپکٹ کرتے ہیں، وہ ایک حیرت انگیز چیز ہے. اور یہ کتاب تقریباً کوئی میں کافی تقریباً 350 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے. اور ان کی باقی کتابوں کے ریفرنس بھی یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لطف آتا ہے یہ کتاب پڑھ کے. میں شروع سے ہی میری ایک ہمیشہ سے شاعری اور افسانے کے علاوہ آپ بیتی اور سفر نامے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری، یہ میرے بچپن سے ہی شوق رہے. میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں. تو جب طارق بھائی نے یہ کتاب دی تھی تو آپ یقین کریں کہ میں نے چند دنوں میں ہی اس کو ختم کر لیا تھا. وہ کہ بات وہی ہے کہ میرے پاس ویسے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، تو کب کس کی باری آتی ہے. لیکن یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے ویڈیوز کے ذریعے، تاکہ دوست احباب نئی نئی کتابوں سے متعارف ہو سکیں. تو میں طارق بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کی اگلی کتاب کا بڑی شدت سے انتظار ہے جو اقبال کے حوالے سے.